بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج کا تعارف، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ بروج نام رکھنے کی وجہ، ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کے متعلق احادیث، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم کی تعداد 12 ہے، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عجائبات نمودار ہیں، جیسا کہ سورج، چاند اور ستاروں کا ان برجوں میں ایک معین انداز سے چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ نوٹ: ان بروج کی تفصیل سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں بیان ہو چکی ہے۔ اچھا، یعنی کہ بیان ہوگی، میری طرف سے جو ہے میں جو ویڈیو بناؤں گی وہ جب سورہ فرقان پڑھوں گی تو اس میں وہ ہوگا کہ میں نے لاسٹ سے سٹارٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ قصیدہ نور میں انہیں 12 برجوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان بیان کی گئی۔ اچھا، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور گواہ دن کی، اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ جمعے، اچھا، اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ یہاں گواہ دن سے مراد جمعے کا دن، اور جس دن میں لوگ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس میں عرفہ کا دن مراد ہے۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں جمعے اور عرفہ کے دن کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن کے جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت جمعے ہی کے دن آئے گی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم کو پیدا کیا۔ دوسرا، اسی دن میں زمین پر انہیں اتارا۔ تیسرا، اسی دن میں انہیں وفات دی۔ چوتھا، اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ پانچواں، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعے کے دن سے ڈرتے نہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ ایسے افراد کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحثات فرماتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفے کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھٹکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس میں کھائی والوں پر لعنت کی گئی۔ کھائی والوں کا واقعہ،
یہاں کھائے والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا، اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ اور بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا، اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا، اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا کام جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ عنقریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں، اور اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگے، اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت تحائف لے کر آیا، اور اس نے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے اس سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔
وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیز بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا چیخی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے، اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہیں مسلمان کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے، بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں، یعنی کہ اگر ان کی مخالفت ہو تو صرف ایمان کی وجہ سے مخالفت ہو۔ اس سے موجودہ زمانے کے ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل ہونی چاہیے جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے عاری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ کفار اس سے ناخوش رہیں، مومن خوش رہیں، لہٰذا جو کفار کو خوشی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو وہ دین کی مداحنت کرنے والا ہے، اور اس سے وہ لوگ اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو کفار کی خوشی کے لیے ان کی مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں یا ان میں شرکت کرتے ہیں، کفار کی خوشی کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیری رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ظالموں کے لیے نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی نعمت سے مایوس ہے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ترجمہ کنز العرفان: بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون اور سمود بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شعر اور کہانت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے، اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا تمام کتابوں سے بڑا، اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔